بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں جو اسلام کی ابتدا میں رسول اللہ اور مسلمانوں کی سب سے سخت دشمن تھی۔ یہ عورت تھی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ ابتدائی پس منظر ام جمیل کا اصل نام اروا بنت حرب تھا اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اپنی دولت، غرور اور سخت مزاجی کی وجہ سے مکہ میں مشہور تھی۔ جب رسول اللہ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو سب سے زیادہ مخالفت ابو لہب نے کی، اور اس کی اس مخالفت کو مضبوط کرنے والی یہی عورت تھی، ام جمیل۔ رسول اللہ کی دشمنی یہ صرف زبان سے دشمنی نہیں کرتی تھی، بلکہ راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ نبی کریم کو تکلیف پہنچے۔ آپ کی عزت پر حملے کرتی، برے القابات دیتی اور لوگوں کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی۔ لوگوں، تمہیں معلوم ہے محمد ہمارے دین کو چھوڑنے پر زور دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا راستہ غلط تھا، ان کی بات نہ سنو۔ وہ مکہ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، ہمارے گھروں میں فتنہ ڈال رہا ہے۔ محمد ہمیں بتوں کی عبادت چھوڑنے کا کہتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ یہ نیا دین ہمارے قبیلوں کو کمزور کر دے گا، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں۔ دیکھو، اگر تم نے اس کی بات مان لی تو تمہاری عزت، تمہاری تجارت، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ہماری راہوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس نئی تعلیم سے ہمارے رسم و رواج تباہ ہو جائے۔ اسی کردار کی وجہ سے قرآن کریم میں سورہ اللہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے انجام کو بیان کیا گیا۔ سورہ اللہب میں ام جمیل کا ذکر اللہ تعالی فرماتا ہے، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ اشارہ تھا اس عورت کی حقیقت کی طرف کہ وہ دنیا میں بھی تکلیف دیتی تھی اور آخرت میں بھی اس کے اس عمل کی سزا اسے ملے گی۔ نبی کی حقانیت کے مقابل پر شکست ایک بار جب سورہ اللہب نازل ہوئی تو ام جمیل غصے میں بھر کر ہاتھ میں پتھر لے کر کعبہ کے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، مگر اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ ابو بکر سے کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے اس کی ہجو کی، میں اسے سزا دوں گی۔ حالانکہ رسول اللہ وہیں موجود تھے، مگر وہ انہیں دیکھ نہ سکی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک واضح معجزہ تھا۔ اس کا انجام ام جمیل اور ابو لہب دونوں نے اسلام کی مخالفت اپنی آخری سانس تک جاری رکھی، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی دونوں کو عبرتناک انجام دیا۔ ابو لہب ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہو کر مرا، اور ام جمیل اپنی دشمنی میں ہمیشہ ناکام اور رسوا ہوتی رہی۔